صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں بھی ہوں شاد خرم آباد رہیں، اور بحق امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یوم جمعہ جو ہے یوم متوقع ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. لہٰذا پیغام جمعہ آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو شہید کے سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے ایٹماسفیئر کے سلسلے سے بھی تھوڑی سی اس کی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہید کے سلسلے میں، شہید یعنی شاہد یعنی گواہ، یعنی کسی چیز کا وہ مشاہدہ کرتا ہے. جس وقت وہ دنیا سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا سے اس عالم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے مہیا کی گئی ہے. اسی لیے شہید کو شہید کہتے ہیں. شہید بنا ہے شاہد سے، شاہد یعنی گواہ، اور وہ گواہ بن جاتا ہے اور وہ اتنی بڑی نعمت سے جناب سرفراز ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں بہت سی آیے کریمہ ہیں، وہ بیان کروں، اور اس کے بعد پھر کچھ احادیث بیان کروں گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ حالات حاضرہ کے اوپر چھوٹی سی گفتگو کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. قرآن مجید میں اعلان ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 26-27 ہے، جس میں جب ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہمارے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پروردگار عالم نے ہمیں بخش دیا ہے اور کیا کیا چیز ہمیں عنایت کی جا رہی ہے. تو وہ غبطہ کرتے، وہ ہاتھ ملتے، جس کو ہماری اردو زبان میں جناب کہا جاتا ہے. اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے شہیدوں کو کہ جس کے سلسلے میں ابھی ہم جھلک کے اعتبار سے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ورنہ اتنی نعمتیں ہیں جس کو احاطہ کرنا، بیان کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں کہا ہے اللہ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو تم ہرگز مردہ مت سمجھنا، مرے نہیں ہیں وہ. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. رزق جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے رزق کہہ کے یہ بتا دیا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کہا نا 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 نا، وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی جانب سے رزق پاتے ہیں. اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے ارشاد فرمایا ہے شہید کے سلسلے میں، ثلاثۃ یشفعون عند اللہ عز وجل ویشفعون الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جو شفاعت کریں گے قیامت کے دن، ائمہ معصومین سے ہٹ کر. تو کہا کون کون ہے؟ الانبیاء، سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ انبیاء ہوں گے. ثم علماء، پھر علماء ہوں گے. ثم الشہداء، پھر شہداء ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شہید کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اس کی جنت میں جانے کے سلسلے میں تو بات ہی الگ ہے، وہ انشاءاللہ بھی آگے کی گفتگو میں آئے گی، مگر اتنی اتھارٹی اس کو دی جائے گی محشر کے میدان میں، اتنا عزتدار بنے گا وہ کہ وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا. روایت میں ہے کہ جو جنت میں لوگ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم واپس جانا چاہتے ہو دنیا میں؟ تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا واپس آنے کے لیے دنیا میں سوائے شہداء کے. کیا کیوں؟ کہ اس لیے شہداء کی جو نعمت ہے، جو مرتبہ، جو منزلت وہاں ملی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں 1000 مرتبہ اپنی جانوں کو قربان کریں اللہ کی راہ میں، تب بھی کم ہے، کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں جنت سے ہمیں نوازا ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الخیر کلہ فی السیف وتحت ظل السیف
ولا یقیم الناس الا بالسیف فیصوف مقالید الجنہ، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام خیر کو جو ہے وہ تلوار میں لا کے سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے، اس کے لیے بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، کہ تمام خیر کو لا کے سمیٹ دیا گیا ہے تلوار میں، اور تحت ظلہ، اور اس کے سائے میں، ولا یقیم الناس، چونکہ لوگ جو ہے وہ بہت جگہ کے اوپر، بہت مقامات کے اوپر بات سے نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مثال کے طور تلوار کی زور سے سمجھ جاتے ہیں، الا السیف ولا یقیم الناس الا بالسیف، الا وہ سیف کے ذریعے سمجھتے ہیں، فیصوف مقالید الجنہ، اور یہ تلوار ہی ہیں کہ جو جنت کی کنجیاں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ڈرپوک نہیں ہونا ہے، آپ کو بہادر ہونا ہے، اور جو بہادر ہوتا ہے وہی مثال کے طور کے اوپر ان اسلحوں کے درمیان میں رہتا ہے، یہ اسلحوں سے کھیلتا ہے، یہ اسلحوں کو سمجھتا ہے۔ جس سے مثال امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہم آپ دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما دے۔ کیا کریں گے جا کے؟ وہاں برتن دھونا ہے؟ کیا کہ وہاں کپڑا دھونا ہے، صاف صفائی کرنا؟ نہیں 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 نہیں، وہاں پر جو دشمن ہے امام زمانہ کے، وہ تیاری کیے بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن جو لڑنے کو تیار ہیں۔ تو امام زمانہ کے لشکر میں جو لوگ جائیں گے تو ان کو لڑنا ہے، تو لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مثال کے تو امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ یہ کہا کہ یہ جو اسلحہ ہوتا ہے، اب اس زمانے کا اسلحہ سیف تھا، تلواریں تھیں، تو جو اسلحہ تھا وہ جنت کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ساتھ دینے کی نیت سے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ نے جنت کی کنجی کو جناب آمادہ کیا۔ مطلب صرف خواہش کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرۃ دم فی سبیل اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطرے تو بہت سے ہیں، پانی کی قطرہ ہے، شہد کا قطرہ ہے، دودھ کا قطرہ ہے، مگر ان تمام قطروں میں جو اللہ نے سب سے زیادہ جس قطرے کو پسند کیا ہے، من قطرۃ دم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خون کی بوند بھی قربان کرتا ہے، ان تمام قطروں میں سب سے زیادہ جو قطرہ پسند ہے اللہ کو، وہ یہی قطرہ ہے۔ پھر امام چہرم علیہ السلام ارشاد فرمائے، للشہید 70 خصال من اللہ، 7 خصلتیں جو ہیں وہ اللہ عنایت کرتا ہے شہید کو۔ اول قطرۃ من الدم مغفور لہو کل ذنب، کہتے ہیں اول قطرۃ من الدم مغفور لہو کل ذنب، کہتے ہیں کہ پہلا قطرہ جیسی زمین پر گرتا ہے کسی بھی شہید کا جو اللہ کی راہ میں، اہل بیت کی راہ میں، دین کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، پروردگار معاف کر دیتا ہے اس کے تمام گناہوں، کل ذنب، جتنے بھی اس کے گناہ جناب سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، یقع رأسہ، دوسری جو ہے میں 7 خصالوں میں سے صرف 2 خصلت جانا والا بیان کر رہا ہوں۔ یقع رأسہ فی، کہتے ہیں کہ جب اس کا دم نکلنے والا ہوتا ہے تو اس کے سر کو جو ہے حور کے آغوش میں دیا جاتا ہے، جو اس کو جنت میں ملنے والی ہوتی ہے، اور وہ حوریں جو ہیں وہ مٹیوں کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں، مرحباً بک، مبارک ہو کہ تم اس طرف آ رہے ہو، اس دنیا کے طرف تم نے بڑا اہم ترین سفر انجام دیا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے کہ کتنی امپورٹنٹس ہے شہادت کے سلسلے سے۔ اب مثال کے طور کے اوپر بہت سے مراحل جو گزر گئے، جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر کربلا خطرے میں پڑا، شام خطرے میں پڑا، اس وقت بیت المقدس خطرے میں ہے، پھر خانہ کعبہ خطرے میں ہے، رسول اللہ کا مزار خطرے میں، اور ہم مثال کے طور پر صرف بیٹھ کے تماشائی بنے رہیں تو یہ ہماری محبت کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو کم سے کم آپ اپنے ذہنی طور کے اوپر اپنے آپ کو سوچیں، ذرا فکر کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں۔ اب الحمدللہ اس وقت جو پوزیشن ہے، سینیریو ہے، وہ سینیریو یہ ہے کہ اس بیت المقدس کو بچانے کے لیے
مسجد اقصی کو بچانے کے لیے جو میدان میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، فرنٹ لائن کے اوپر تو حماس والے ہیں، مگر حماس کے ساتھ دینے کے لیے جو فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ یمنی ہیں، حزب اللہ ہی ہیں، اس کے بعد پھر سیریا ہے، اس کے بعد پھر عراق ہے، اس کے بعد پھر ایران ہے۔ یہ جتنی بھی ہم نے لائن آپ کو پٹی بتائی ہے، یہ لائن جو ہے وہ تمام کی تمام شیعوں کی ہے، مگر غیر شیعہ جو مسلمان ہیں، عرب یا غیر عرب، وہ صرف اور صرف بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نندا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نندا کر رہے ہیں، بس وہ جناب نندا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک عرب کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے بہت اچھی تحلیل کی ہے ان عربوں کے اوپر اور ان اسلامی ملکوں کے اوپر کہ جو غیر عرب ہیں، اور اس ڈاکٹر کا جو عرب ہے، ڈاکٹر سرجن ہے، اس کا ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، سنو ہونے کیا جا رہا ہے، چونکہ بہت امپورٹنٹ تھا، اس لیے میں اس کو پیغام جمعہ میں جناب لے کر آیا کہ اے مسلمانوں، صدام کا مسئلہ آیا، تم نے شیعوں کے بغض میں صدام کا ساتھ دیا، یعنی ظالم کا ساتھ دیا، غلط کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ دیا۔ آخر میں ہوا کیا؟ آخر میں ہوا یہ کہ صدام نابود ہوا اور الحمدللہ شیعہ کامیاب ہوئے اور عراق مومنین کے ہاتھوں میں آ گیا، شیعوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد تم نے بلینس آف ڈالر خرچہ کیے سیریا میں اس حکومت کو گرانے کے لیے، اس میں سامنے شیعہ کھڑے ہوئے اور تمام کے تمام 58 ملک مل کر بلینس آف ڈالر اینڈ اسلحہ کو صرف کرنے کے بعد تمہیں صرف ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملی، کیونکہ تم بھی اس وقت بھی تم باطل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور باطل کے اعتبار سے تم کام انجام دے رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے بڑھتے ہوئے بڑی زبردست بات کہا کہ تم لوگوں نے 58 ملک مل کر تم نے پھر باطل کا ساتھ دیا، وہ ہے یمن کو مارنے کے لیے، اور تم نے بلینس آف ڈالر خرچہ کیے اور تمہیں ملا کچھ نہیں سوائے ذلت کے، سوائے ہار کے۔ تم 3 جگہ کے اوپر ہار چکے ہو اور یہ چیزیں تمام دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ہے فلسطین کا۔ جس انداز سے اے عربو تم نے اپنا کردار نبھایا اس جنگ میں، جو پوری دنیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ لیا اور سمجھ لیا، اور غیر عرب مسلمان کنٹریوں نے جو کردار نبھایا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے وہ سرجن جو ہے وہ خود سنی ہے، کہتا ہے عنقریب 80% عرب میں اور غیر عرب میں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب شیعہ ہو جائیں گے۔ اور یہ علامات ظہور میں سے ہے، یہ علامات ظہور میں سے ہے۔ 2 چیزیں بڑی امام کے زمانہ کے ظہور سے پہلے 2 چیز بہت زیادہ عام ہو جائیں گی۔ وہ ایک ہے کربلا، امام حسین جو آج ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں لبیک یا حسین، اور اس کے بعد پھر 40 کی واک ہے وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا لوگ حیران ہے کہ یہ اتنے 4 5 6 7 کروڑ لوگ کیسے جمع ہو جا رہے ہیں اور کیسے ان کا انتظامات سب ہو جا رہا ہے، یہ لوگ حیران ہیں۔ تو ایک چیز یہ کہ امام حسین بہت مشہور ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ پوری دنیا جو ہے بیدار ہو جائے گی، بیدار ہو جائے گی۔ جو ابھی مثال کے طور کے اوپر یہ جو حماس کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا حماس کے مسئلے سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ اس سے بدترین مسئلہ جو ہوا تھا وہ برما میں ہوا تھا، اس سے بدترین مسئلہ جو ہوا تھا بوسنی ہرزگوین میں ہوا تھا، مگر پوری دنیا نہیں اٹھی۔ آج پوری دنیا اٹھی ہوئی ہے، یعنی وہ لوگ جو لوگ نہیں نکلتے ہیں مثال کے طور پر ایجیٹیشن میں، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے لنڈن ہو، چاہے جرمن ہو، چاہے فرانس ہو، یہ بڑی بڑی کنٹریاں ہیں جو پاورفل کنٹریاں ہیں ظاہری طور کے اوپر، ورنہ ہے تو یہ مکڑی کا جالا۔ یہ سب کے عوام جو ہے وہ روڈ پر اتر آئی، یہ علامات ظہور میں سے ہے۔ اور یہ آخر میں چلا کے کہیں گے ہے کوئی ایسا کہ جو بچا لے، چونکہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں سے، ان لوگوں کے دماغ سے، ان لوگوں کے نظر سے جو ان کے حکام ہیں، ان کی عزت منزلت اور ان کا جو وقار تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، چونکہ انہوں نے دیکھا یہ ظلم کرنے والے، یہ جسٹس نہیں کرنے والے، چونکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیشہ انصاف اور سچ کہیں، اور یہ یہاں پر سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو بہت بڑی تعداد جو یہ دنیا میں جو اب بیداری کے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسا سیلاب آنے والا ہے شیعت کے طرف،
اور شیعہ بننے کے لیے، کہ چونکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہی ایک مذہب ہے کہ جو الحمدللہ کشتی نجات لے کر چل رہا ہے۔ تو اب آپ اور ہم اس دور سے، جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور یہ وہ والا دور ہے۔ انشاءاللہ فلسطین میں جو یہ ظلم کر رہا ہے اس کا انجام تو بھگتنا ہی پڑے گا ان لوگوں کو، مگر ہاں خوشخبری اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ اقصی فتح ہوگا، مسجد اقصی، اور یہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے ہمارے فلسطین کے لوگ، اور ماشاءاللہ سے حماس والے اور تمام دنیا کے مومنین اور جو آزاد صفت لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اس خوشخبری کو سنیں گے۔ مگر ہاں اس کے ذریعے سے جو بیداری آئی ہے پوری دنیا میں، اس کا کسی بھی چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑا انقلاب آیا ہے جو نہیں آ سکتا تھا، چونکہ لوگ سننے کو تیار نہیں تھے۔ آج صحیح طور کے اوپر یہودیت کی شکل، ان عرب لوگوں کی شکل، ان مسلمان لوگوں کی شکل جو نقاب ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، اسلام کا، ہیومن رائٹس کا، یونائٹڈ نیشن، یہ سب کھل کے سامنے آ گئے۔ یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے، ورنہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ نہ 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 نہ، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب خود کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم لوگ بہت غلط پر تھے، اور یہ الحمدللہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، مولا علی نے فرمایا حق بلند ہوگا چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ وہ حق بلند ہونے کی طرف ہم الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل تو مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم اور آپ فتح و کامرانی سے بہت قریب ہو رہے ہیں، امام زمانہ کے ظہور سے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔